تشریف کر رہے ہیں صحافیوں کو اور اس وقت آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کے قابل احترام صاحبان، وفاقی وزراء صاحبان، ممبران پارلیمنٹ، سرکاری افسر صاحبان، معزز خواتین و حضرات، مجھے بہت خوشی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے شرف ملاقات بخشا. آپ یہاں آنے سے پہلے ہم اوپر میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے، اور جو آپ کے نمائندے ہیں ان سے بات چیت ہو رہی تھی. میری تو خواہش تھی کہ آپ سب سے میرا انٹریکشن ہوتا اور آپ سب کے ساتھ مشاورت ہوتی، مگر یہ ممکن نہیں تھا. اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو بھی نہیں سکتی اور مشاورت بھی ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے نمائندوں سے بات ہونی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے ان جو بات چیت ہماری ہونی تھی اس کا پھر اعلان یہاں پہ کرنا تھا. اعلان کر دیا سب اقدامات کا ابھی اسحاق ڈار صاحب نے. اسحاق ڈار صاحب کا میرے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا، میں نے کہا تھا اعلان آپ کریں، اور اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا جو 180 بلین کا جو پیکج ہے اس کا اعلان آپ کریں. تو وہ بھی اتفاق سے محترم جو ہیں عامر فیاض صاحب کر گئے ہیں، اور میرے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے. تو میں آپ کا آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شکریہ کے ساتھ ساتھ کہ ایسا لگتا ہے مجھے، انشاءاللہ محسوس ہوتا ہے کہ 180 بلین جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف واپس آئے گا بلکہ 10, 20, 30, 100 گنا انشاءاللہ واپس لے کے آئے گا، اور اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ. پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کو اس وقت بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا اور بہت آگے ہونا چاہیے تھا. کچھ نظر لگ گئی ہمارے ملک کو، کچھ شاید ماضی کے حکومتوں نے جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، الٹا پاکستان کے اندر ترقی کی بجائے مسائل کھڑے کر دیے، جیسے کہ بجلی کا مسئلہ ہے. اور بجلی کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بجلی کا مسئلہ جو ہے، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سکسیسو جو گورنمنٹس آئی ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے، اس مسئلے کو حل کرتے، پاکستان کو اندھیروں کا شکار نہ کرتے. آپ 2013 جب ہماری گورنمنٹ بنی ہے، اس وقت کہ آپ ذرا ٹیلی ویژن کی اور اخباروں کی سرخیاں ذرا دیکھیں تو جگہ جگہ پہ احتجاج ہوتے تھے، لوگوں نے آگ لگائی ہوتی تھی کھمبوں کو، وابڈا کے دفتروں کو، بجلی کے دفتروں کو، اور یعنی کہ پولیس پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، اور بدترین قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں. اور پھر وہ گرمی کے دنوں میں خاص طور پہ جبکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کا 45 ڈگری تک پہنچا ہو، فیکٹریاں بند ہوں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہوں، افراتفری کا عالم ہو، تو یہ کیا نقشہ پیش کرتی ہے یہ چیز کسی ملک کے بارے میں؟ ذرا سوچیے اس کو. اور پھر جہاں دہشت گردی ہو رہی ہو اور آئے دن روز بم دھماکے ہو رہے ہوں، لوگ شہید ہو رہے ہوں، تو اس کے بعد بے روزگاری عام ہو رہی ہو، تو غربت بڑھ رہی ہو. جس ملک کی انڈسٹری چلے گی تو وہاں بے روزگاری نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ جس ملک کا بزنس فروغ نہیں پائے گا، وہاں کے ایگریکلچر جو ہے نا اس کے ٹیوب ویل بند ہوں گے، وہاں بجلی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا وہاں پر؟ تو آپ مجھے ذرا
بتائیے کہ شاید آپ کو شاید وہ وقت یاد ہوگا اور پاکستان کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس ملک کا مستقبل کیا ہے، خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، خدا نخواستہ ہم فیلڈ اسٹیٹ ہیں. یہ بڑی عام باتیں ہوتی تھیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ چیزیں معلوم ہوں گی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں اور آج جتنے بھی صنعت کار یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ کسی کی انڈسٹری میں آج ماشاءاللہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی پوری آ رہی ہے، گیس پوری آ رہی ہے الحمدللہ. اب اپنا جو ہے وہ گھریلو جو صارفین ہیں ان کے گھروں میں بھی انشاءاللہ بجلی اب یعنی کہ اس لوڈ شیڈنگ کا اور آج کی لوڈ شیڈنگ کا جو آپ مقابلہ کیجئے کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. میرا خیال کوئی پوچھ ہونی چاہیے ان تمام ذمہ دار لوگوں سے جس کے ذمہ دار تھے، چاہے وہ اپنا اوپر کے سطح کے لوگ تھے یا وہ نیچے کے لیول کے لوگ ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار تھے کہ آپ بتائیے آپ نے ملک کے اندر یہ صورتحال کس طرح اور کیوں پیدا کی. یہ سوال جواب ضرور ہونا چاہیے. اور یہاں میرا خیال ہے کہ سبھی نے ماشاءاللہ یہاں پہ بات کی، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور یہی کہا جی کہ ہر ایک نے اگلی ٹرم کی بات کی کہ اگلی ٹرم انشاءاللہ ہماری آئے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چشمے بد دور، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بہت جی کس چیز پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ان نیک جذبات کا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں. آپ کو نہیں معلوم جنہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ حکومت چلانا کتنا مشکل کام ہے اور پھر وہ بھی پاکستان کی حکومت چلانا کتنا مشکل کام ہے. یہاں ماشاءاللہ میڈیا جو گت بناتا ہے شام کے وقت، ایک صاحب مجھے کہنے لگے دن بہت اچھا گزرتا ہے ہمارا، دفتر میں کام کرتے ہیں، لگتا ہے پروگریس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بزنس بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری ترقی ہو رہی ہے، بہت خوشحالی نظر آتی ہے. شام کو 6 بجے جب گھر پہنچتے ہیں تو رات کے 10 بجے تک جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں پاکستان کو کیا ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو میری استدعا ہے ان سے کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ماحول نہ پیدا کیا کریں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ٹو بی آنیسٹ، بعض چینل ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ملک کے ہمدرد ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور اس لیے لوگ ایسے چینلز کو پسند بھی کرتے ہیں، ایسے اینکر پرسنز کو بھی پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی، صحافیوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو آ کے بولتے ہیں، جو اگلے دن صبح اخباروں میں لکھتے ہیں، جو پازیٹیو تھنکنگ کے مالک ہیں. میرا خیال وہ چینلز بلکہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں. اور پھر وہ جو چینلز روز یہ مایوسی پھیلاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگ ان کو اب دیکھنا بھی کم کر رہے ہیں. کیونکہ میں اس سے تھوڑا سا اندازہ لگاتا ہوں کہ جب الیکشنز تھے 2013 میں تو کچھ چینلز ہمارے بڑے خلاف بول رہے تھے، لیکن میں نے آتے ساتھ میں نے ان سب کو جو ہے نا وہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا کام اگر پازیٹیو طریقے سے کریں گے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہم نے آج تک کبھی نہیں سوچا کہ ہم کوئی یہ جو میڈیا ہے یا جو انفارمیشن ہے یا جو پریس ہے، کوئی اپنا کوئی ایسے کو کام ہم سے سرزد ہوں جو کہ اس کے انٹرسٹ میں نہ ہوں. میں فریڈم آف پریس میں بلیو کرتا ہوں میں خود، لیکن میں ہیلدی کرٹیسزم میں بھی ساتھ بلیو کرتا ہوں اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں بلیو کرتا ہوں. ہاں بالکل، آپ میں سے بھی کوئی بولنا چاہیں حکومت کی پالیسی کے خلاف تو بے شک بولیں. اوپر بڑی اچھی بحث ہماری ہوتی رہی ہے اور جو ہے وہ اگر کوئی ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو اس پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. لیکن صرف جو ہے وہ کرٹیسزم ہو اور بیچ میں یہ ہو کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نیچا دکھانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. ویسے بھی انسان کی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بجلی ماشاءاللہ آ رہی ہے آپ کے یہاں پہ پاکستان میں،
لوڈ شیڈنگ بہت کم ہو چکی ہے اور مجھے اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ 2018 میں یہ قلت بجلی کی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور صرف میرا مقصد صرف بجلی کی قلت کو ختم کرنا نہیں ہے. بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے, سستی ہونی چاہیے بجلی, انڈسٹری کے لیے بھی اور گھریلو صارفین کے لیے بھی, اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم اپنا جو کارخانے لگا رہے ہیں بجلی کے, مجھے نہیں معلوم ٹو بی آنیسٹ یہ کیسے لگ رہے ہیں. جب پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2013 کے الیکشنوں کے بعد جب ہم الیکشن جیت کے تو اب ہم نے کہا بھئی اب جیت تو گئے ایک ملک کو چلانا کیسے ہے. تو ہم نے کہا سب سے بڑا مسئلہ تو بجلی ہے, تو بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے ہمارے خزانے میں کوئی پیسہ ہے. تو بڑا سوچ بچار کر کے سب نے کہا جی بس ایک آدھی کارخانہ لگ سکتا ہے, اس سے زیادہ تو فی الحال ہمارے پاس نہ اتنا زر مبادلہ ہے, نہ اتنی رقم ہے, اور نہ ہم اپنا کوئی لون لے سکتے ہیں. تو ایک بجلی کا کارخانے کی بات ہو رہی تھی اس وقت, تو میں نے کہا ایک بجلی کے کارخانے سے کس طرح سے ہم یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور غیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی, اور آج سی پیک کے تحت یعنی پاکستان میں درجنوں کارخانے اور پاور پلانٹس لگ رہے ہیں. کچھ وہ بھی پاور پلانٹس لگ رہے ہیں جو ہم خود اپنے پیسے سے لگا رہے ہیں, جیسے کہ یہ LNG پاور پلانٹس ہیں جو پاکستان خود لگا رہا ہے. اور ابھی ہم نے تربیلا کہہ رہا ہوں, بھاشا ڈیم کا فیصلہ کیا ہے, جو تربیلا ڈیم سے بھی بڑا ہوگا, جو اس سے منگلہ سے بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ, سب سے بڑا ڈیم ہوگا, اور وہ بجلی بھی 4500 میگا واٹ دے گا. یہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے وسائل سے لگائیں گے. ہم نے سوری میرا گلا خراب ہے, 110 بلین کی ہم نے زمین خریدی ہے, 110 ارب روپے کی, اور اس پہ کوئی 1400 ارب روپے خرچ ہوگا. ہر سال ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنی رقم ایلوکیٹ کریں گے. اور جو پاور ہاؤس ہے انشاءاللہ وہ ابھی سی پیک کے اندر منظور ہو چکا ہے, جو سی پیک کے تحت پاور ہاؤس لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی جو 700-800 بلین روپیہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے 5-7 سالوں کے اندر خود اپنے وسائل مہیا کر کے اپنے ڈیم کو مکمل کریں گے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ نہ صرف بجلی کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کاشتکاروں کی بھی زمینوں کو سیراب کرے گا انشاءاللہ, پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے ڈیم پاکستان کے اندر بنے. میں ذرا مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ریلوے بھی ہماری ٹھیک ہو رہی ہے, اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر 8-9 بلین ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. کیوں ڈاکٹر صاحب یہ فگر صحیح ہے نا میری؟ 8 بلین ڈالرز. اس کی سپیڈ بہتر ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی سپیڈ اس کی انشاءاللہ. اور کراچی اور پشاور کے درمیان جو سفر ہے وہ اس کا دورانیہ جب وہ آدھا ہو جائے گا, اور اگر 20 گھنٹے میں پہنچتی ہے ٹرین تو وہ 10 گھنٹوں میں انشاءاللہ پہنچے گی. اسی طرح سے میں موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سے جو ہے وہ میں نے سستی بجلی کی بھی بات کی ہے. آپ کو شاید یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے 2013 میں, تو میں نے آج خاص طور پہ اس کا پوچھا ہے اپنے بزنس کمیونٹی کے حضرات سے. میں نے کہا کہ اس وقت کیا ریٹ تھا بجلی کا, تو انہوں نے کہا جی کہ 15-16 روپے کے درمیان تھا. تو میں نے کہا آج کیا ریٹ ہے, تو کہنے کا آج 11 روپے ہے. یعنی بجلی آپ کی جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ 4 سے 5 روپے جو ہے وہ کم ہوئی ہے. جی
جی 26% فرما رہے ہیں، تو 26% یا 4-5 روپے کم ہوئی ہے، مزید کم ہوگی. اپنا کارخانے ہم لگا رہے ہیں اب انشاءاللہ تھر کے مقام پہ. تھر کی جو پاکستانی کوئلہ استعمال ہوگا، مجھے اس کی بڑی خوشی ہو رہی ہے. اپنا کوئلہ استعمال ہوگا، باہر کا کوئلے کی بجائے اپنا کوئلہ استعمال ہوگا. LNG پاور پلانٹس جو لگ رہے ہیں ان کی بجلی سستی ہوگی. یہ بھاشا ڈیم اور پاور پلانٹ جب لگے گا اس کی بجلی سستی ہوگی. نیلم جیلم جو لگ رہا ہے، جو کسی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، لیکن یہ اس کا بھٹا بیٹھ گیا تھا اس ڈیم کا، جو ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں وہ بجلی دینا شروع کر دے گا 960 میگا واٹ. تو یہ منصوبے ہیں. پھر ترویلا 4 ہے جہاں سے انشاءاللہ 1400 میگا واٹ ہمیں بجلی حاصل ہوگی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سال اور اگلے سال کے شروع تک ہم 10,000 میگا واٹ اپنے سسٹم میں اور لے کر آئیں گے. جب سے پاکستان بنا، پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 17,000 کے لگ بھگ رہی ہے. مزید 10,000 میگا واٹ اگر پچھلے 2-2.5 سال میں ایڈ ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اگلے چند سالوں کے بعد 30,000 میگا واٹ تک یہ نمبر پہنچ جائے گا کہ 30,000 میگا واٹ ہمارے سسٹم میں ایڈ ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان کی بجلی کی جو کیپیسٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. تو یہ بہت خوشائند بات ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے. ابھی اس کے کچھ فیکٹس فگرز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ہمارے دوستوں نے، اور جس میں یہ کہا جو آپ کا جو انٹرسٹ ہے جس کو پالیسی ریٹ بولتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت کم ہو چکا ہے. جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ اب سرمایہ کاری کر سکیں، ورنہ پہلے انٹرسٹ ریٹ ہوتا تھا 15, 16, 17%، اب کہاں 5-6% پہ آ گیا ہے. انفلیشن آپ کا ماشاءاللہ 3-4% کے درمیان آ چکا ہے. اور پھر آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں ان کو جی، فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو گیا ہے بہت. 8.2% سے آج 4.6% پہ آ گیا ہے جی. اس سال 3.8 ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 4.7% پچھلے سال تھا. انشاءاللہ اس طرح امید ہے کہ 5.5% سے بھی تجاوز کر جائے گا. ہم اس کو نہ صرف 7% پہ لے کے جانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس کو جو ہے وہ اللہ کرے کہ یہ اس کو 10-12% پہ لے کے جائیں، ہم اس سے بھی آگے لے کے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اچھے کام ہو رہے ہیں. ملک کے اندر موٹر ویز آپ کے بن رہے ہیں، ہائی ویز بن رہے ہیں. آپ کا بلوچستان ماشاءاللہ بدل رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حاصل بزنجو صاحب بھی، یہاں جنرل عبدالقادر بلوچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ان کو معلوم ہے کہ بلوچستان ایک یعنی کہ مکمل یعنی کہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہاں سے گوادر سے کوئٹہ سے پھر یہ اپنا KPK سے مل رہا ہے یہاں آ کے ہسمدال سے پھر یہی سڑک چائنا بارڈر تک جائے گی وایا مانسیرا خنجراب تک جائے گی. یہ تو پاکستان ماشاءاللہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. بلوچستان کتنا نزدیک آ رہا ہے. اور جنرل صاحب کو تو خاص طور پر بڑی خوشی ہوگی کہ نوکنڈی اور ماشخیل پنجگور روڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ بننی شروع ہو رہی ہے. جنرل صاحب سارے اجلاس میں پہلی مرتبہ آپ نے تالی بجائی ہے. اور پھر ماشاءاللہ خزدار بسیمہ آپ کی سڑک وہاں پہ بن رہی ہے. اور پھر ابھی جو میں گوادر سے جو خوشاب تک جو میں نے اس کا افتتاح کیا تھا پچھلے چند مہینے پہلے، یہ بہت امپورٹنٹ روڈ ہے. سارے اپنا اس کا حصہ ہے. پھر آپ کو یہ جو یہاں پہ کوئی ناردرن علاقے سے واقف لوگ اگر ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو تھا کوٹ رائے کوٹ سڑک بن رہی ہے، ایک کراکورم ہائی وے جو ہے وہ ہماری ڈیرہ اسماعیل خان سے یوب اب بن رہی ہے. پھر ایک اور جو یہ گلگت سے واقف ہیں ان کو یا KPK سے واقف ہیں، گلگت شندور
चकदरा बन रही है, जिसके अंदर ये लवारी टनल भी बन रही है। लवारी टनल को हमने आगे तकरीबन अपने इस दौर में को 20 बिलियन रुपए से ज़्यादा दिए हैं, तो और वो इंशाल्लाह इस साल वो अपना मुकम्मल हो रही है। पता नहीं 1971 से शुरू हुई थी और मुकम्मल अब हो रही है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में किस तरह से मंसूबों पे काम होता रहा है। तो हमने उसको कहा नहीं, अब जिस पे चाहे 50 अरब भी खर्च हो, अब इसको मुकम्मल होना है। और उससे बड़े खुश हैं वो लोग जो चित्राल के रहने वाले हैं, जो KPK के उस हिस्से के रहने वाले हैं। फिर एक बहुत ही जो आज़ाद कश्मीर से जिनका कोई ताल्लुक़ वास्ता है, मीरपुर, यहाँ जो जेलम के पास मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जेलम रिवर के साथ साथ आगे मानसेरा, और मानसेरा से फिर ये हसनबदाल। आपको ये भी शायद पता होगा कि इस वक्त जो है वो हवेलियाँ से हसनबदाल जो मानसेरा के करीब है, एक 6 लेन मोटरवे बन रही है, जो इंशाल्लाह इस साल वो भी तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हैं। चाहे बलूचिस्तान में, फिर मैंने तो अभी वो गुनवाया ही नहीं कि आपकी माशाल्लाह कराची से हैदराबाद मोटरवे भी इस साल मुकम्मल होने वाली है, 6 लेन इंशाल्लाह। तो उसके इफ्तिताह के लिए मुझे एजाज़ इंशाल्लाह हासिल है कि मैं अब वहाँ पे जाऊँगा। फिर उसके बाद आपकी जो है ये हैदराबाद से सक्खर, इसका कॉन्ट्रैक्ट अब अवार्ड होने वाला, ये भी 6 लेन है। सक्खर से मुल्तान अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 6 लेन है। और मुल्तान से लाहौर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 6 लेन है। इसका मतलब ये हुआ इंशाल्लाह कि ये पेशावर से इस्लामाबाद से अब कराची, ये 6 लेन मोटरवे अब आपकी इंशाल्लाह बनेगी। और बलूचिस्तान रोड्स की भी यही क्वालिटी है। वहाँ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, और जो कि कनेक्ट कर रही हैं बलूचिस्तान को सिंध के साथ, बलूचिस्तान को पंजाब के साथ, बलूचिस्तान को KPK के साथ ये कनेक्ट कर रही हैं ये सड़कें। और इंशाल्लाह और पूरे मुल्क के साथ, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है या वो KPK है, और फिर या वो आज़ाद कश्मीर है, फाटा है, ये सब आपस में मिल रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है जो इस वक्त इसके ऊपर 1000 अरब रुपए का मंसूबा है जिस पे ये काम हो रहा है। 1000 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं ये। तो इसमें अभी जो मैंने अभी जिन कुछ सड़कों का भी जिक्र किया, जो नई सड़कें जो हैं वो अभी शामिल नहीं है, उसके अलावा है फार्म टू मार्केट रोड्स बहुत बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ख़ास तौर पे पंजाब इसमें बहुत आगे है और लीड ले रहा है। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये सब सूबे लीड लें, और सब सूबे, कराची सर्कल रेलवे आपकी इंशाल्लाह उसमें आ चुकी है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में। ये बड़ी खुशाइंद बात है आपकी कि ये भी मंसूबे उसमें आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो शायद इतनी बात नहीं करता, या इसहाक डार साहब इतनी बात नहीं करते, वो कर रहे हैं और पाकिस्तान की माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं। इकनॉमिक जो हम डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, इकनॉमिक रिवाइवल हो रही है, उसकी वो बात करते हैं माशाल्लाह। जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, तो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को नज़र बद से बचाए और हमें तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ अल्लाह ताला आगे लेके जाए। स्टॉक एक्सचेंज आपकी जब हम आए थे 19,000 पे थी, 19,000 पे। ये मैं 2013 की बात, ये ठीक बात है जी। आज जी 11 मई 2013 11 मई 2013 19,000 और आज माशाल्लाह 48,000 पे है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव बंदे को रहना चाहिए, कुछ कम ही रखना चाहिए, तो ताकि इलेक्शन जीत के आए और आपके पास बैठे हैं, वो भी मुबारकबाद। मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ जी इफ्तिखार मलिक साहब को। इफ्तिखार मलिक साहब माशाल्लाह खुद भी इलेक्ट होते रहे हैं और अब अपने लोगों को इलेक्ट करवा रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने जब से आए इन्होंने अपना वहाँ पे FPCI से पूरा कब्जा जमाया हुआ है इन्होंने, और बड़ी थोड़ी की अपना कब्जा छोड़ेंगे नहीं है, और इनसे कब्जा छुड़वाया जाएगा तो छोड़ेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि कब्जा आपका रहे, अच्छे काम आप करते रहें, आपके बाकी लोग भी अच्छे काम करते रहें। पाकिस्तान के लिए करना है।
पाकिस्तान के लिए। मैं तो आपसे ज़रा लाइटर वेन में ज़रा बात करता हूँ कभी कभी, मुझे खुशी होती है ज़रा आपसे लाइटर वेन में बात करते, कभी कभी आपसे खुशी होती है मलिक साहब। आप बुरा ना मनाया करें मेरी बात का, आपने कभी मनाया भी नहीं है, लेकिन अब मुझे यकीन है, पूरा यकीन कामिल है कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहेंगे अब। बलूचिस्तान के बारे में आपने बात की है, सारे जो उड़ने वाले के किए, हम पहले भी आपसे मिला था, अगर आपको याद है, डेलीगेशन की शक्ल में आया था। 3 लाख टन का मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सपोर्ट करूँगा चावल। आपने गोसन साहब को हमारे साथ में ले लिए कि जाओ एक्सपोर्ट के फौरन साहब के पास, वो अभी 3 लाख टन हमारा प्रोसेस में पड़ा हुआ है, वो हुआ नहीं है। आप बताइएगा मुझे लिख नहीं तो खुरम साहब उनसे लेके आप बैठ जाएं। माशाल्लाह अभी आप लिख के लें। आप गवादर माशाल्लाह बिल्कुल अब बदल रहा है, और गवादर भी माशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन इलाकों में से एक इलाका बनने जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह वहाँ पे भी अब एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, अब जो इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने वाली है। तो ये सारे माशाल्लाह ये अच्छी बातें हैं जी, और मुझे खुशी है। मैं आज जो पैकेज अभी डॉक्टर साहब ने जिसका ऐलान किया है, यकीनन इंशाल्लाह उसके बड़े अच्छे असरात आप सब पे और बिज़नेस में मुरतब होंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुरतब होंगे। और मैं जैसे मैंने पहले कहा है कि 180 बिलियन की बजाय मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हज़ारों करोड़ों बिलियन इंशाल्लाह इकॉनमी वापस करेगी पाकिस्तान को इंशाल्लाह। और मैंने आपके आज जो हज़रात थे उनसे मिलके मैंने ये कहा था, मैंने कहा कि इस काम में मैं हाज़िर हूँ हर तरह से, और काश्तकारों का मामला है, उनकी तरक्की के लिए हमने एक पीछे पैकेज दिया था, और आज आपके लिए ये पैकेज अनाउंस किया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि दोनों सेक्टर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, ज़राअत भी और सनत भी, और इससे पाकिस्तान की बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, पाकिस्तान के अंदर जहालत भी ख़त्म होगी, नाखानदगी भी ख़त्म होगी, पसमानदगी भी ख़त्म होगी, और पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाली की जानब जाएगा। ये जी तो बहुत शुक्रिया आप सबका जी। काफ़ी वक्त मैंने भी ले ही लिया है, हालांकि मेरे पास कोई फैक्ट्स वगैरह कहने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये चंद बातें आपसे की हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये मौका मुझे मिलता रहेगा, आपसे इंटरेक्शन होती रहेगी, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह अपना काम और अपनी खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि 180 बिलियन के प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। यह प्रोजेक्ट खुसूसी तौर पर बरामद कुरंदगान और ताजरों के लिए है। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि ये 180 बिलियन न सिर्फ वापस आएगा बल्कि मज़ीद सरमाया भी वापस मुल्क में लेकर आएगा। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से ना हो सका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से लोग बहुत सी बातें करते थे कि शायद ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमारी हुकूमत ने इसको ऐसा नहीं होने दिया। हमने इसको आकर संभाला दिया, और उन्होंने कहा कि हालात अब बहुत बेहतर हो रहे हैं। 2018 में बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ये भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट भी 8 से 4 पर आ गया है। मोटरवेज़ के नेटवर्क्स के हवाले से भी आगाह किया, और स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी के हवाले से भी बात की। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए अब तक।